طلباء جماعت ہفتم، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے آپ کا جو پہلے سے جاری سبق ہے جس کا نام مرزا نکتہ ہے، اس کی مشق حل کریں گے، اور یہ مشق بہت لمبی ہے، اس لیے میں اس کو آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ لیکچر سن رہے ہوں تو آپ اپنی کتاب کھول کے رکھیں اور ساتھ ساتھ رجسٹر میں یا رف کاپی میں یا نوٹ بک میں اپنی اس کے نوٹس لیتے جائیں اور اپنی اسائنمنٹ تیار کریں، اور اسی طرح ہر چیز کو، ہر لفظ کو نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ میں بہت آہستہ آہستہ آپ کو لکھوا رہا ہوں، لیکن جب کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوگی تو آپ کو اس کا دوہرا فائدہ ہوگا، تیاری میں بھی آسانی ہوگی، سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر آپ اس کو، کتاب آپ کی کہیں اور پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو ویسے سن رہے ہیں تو اس کو فائدہ آپ کو بالکل اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جیسے آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو صفحہ نمبر ہے آپ کے سامنے، یہ 81 صفحہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں 81 صفحہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ بھی کتاب کھول کے رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب ہم سوال نمبر 2 پر آتے ہیں، اور یہ سوال نمبر 2 ہے، یہ ہے محاورات کے مطالب تحریر کر کے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ایک بات آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی ہے، اب دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے محاورات کے جملے بنانے ہیں، محاورات کے معنی کے جملے نہیں بنانے، جملے بنانے ہوتے ہیں آپ کو۔ جب امتحان میں آتا ہے نا کہ جملے بنائیں، تو اس وقت آپ نے الفاظ کے یا محاورات کے یا تراکیب کے جملے بنانے ہوتے ہیں۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، وہ معنی کے جملے بنا دیتے ہیں، جبکہ معنی کے جملے نہیں بنایا کرتے۔ اس بات کو مد نظر رکھیں۔ اور اس کے بعد آگے ہم یہ سوال نمبر 2 جو ہے، یہ صفحہ نمبر 81 پر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، سب سے پہلا محاورہ ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ رجسٹر میں 3 کالم بنا لیں، 3 لائنیں کھینچ لیں، اور پہلے میں آپ نے لکھنا ہے محاورات، دوسرے میں لکھنا ہے معانی یا مطالب، اور تیسرے میں لکھنا ہے جملے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہے گھٹی میں پڑا ہونا، ٹھیک ہے؟ تو بچپن ہی سے کسی عادت کا ہونا، خصلت میں ہونا، ٹھیک ہے، فطرت میں شامل ہو جانا، یہ اس کے مطالب ہیں۔ اور اب آپ اس کا جملہ بنائیں گے کہ کیا جملہ بنائیں گے کہ مرزا نکتہ کے بارے میں، آپ ظاہر ہے آپ نے یہ مضمون اب پڑھنا شروع کیا ہوا ہے تو اسی کے اندر سے بنا لیں گے تو آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں اپنے دوست سے اختلاف کرنا مرزا کی گھٹی میں تھا، مرزا کی گھٹی میں شامل تھا، ٹھیک ہے جی؟ ہر ایک بات میں اپنے دوست سے اختلاف کرنا مرزا کی گھٹی میں پڑا تھا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگلا ہے محاورہ، اگلا کیا ہے جی؟ خدا واسطے کا بیر ہونا۔ بیر تو آپ کو پتہ ہے نا، بیر دشمنی کو کہتے ہیں نا، یعنی ناحق کسی سے دشمنی کرنا، اس کا مطلب ہے خدا واسطے کا بیر ہونے کا مطلب ہے، یہ محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ناحق کسی سے دشمنی کرنا، ٹھیک ہے جی؟ بے جا کسی سے عداوت کرنا، بے جا یعنی بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی کسی کو تنگ کرتے رہنا، دشمنی کرنا، عداوت کرنا، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اس کا جملہ آپ بنائیں گے تو کتاب کے اندر سے ہی ہم لے لیتے ہیں۔ تو آپ نے لکھنا ہے کہ مرزا کو ہر ایک موسم سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ مرزا کو، یعنی آپ پڑھیں نا مرزا نکتہ کا چیپٹر، اسی کے اندر یہ لکھا ہوا، مرزا کو ہر ایک موسم سے خدا واسطے کا بیر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد اگلا کون سا محاورہ ہے؟ آڑے ہاتھوں لینا۔ آڑے ہاتھوں لینا یعنی سختی سے پیش آنا، سختی سے پیش آنا۔ تو اس کا دیکھیں جو جملہ ہے وہ آپ کیا بنائیں گے؟ آڑے ہاتھوں لینا۔ اس میں سبق میں آپ بھی تلاش کریں کہ یہ لفظ کہاں پر لکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں سب لوگ تلاش کریں۔
جی مرزا نے اپنے دوست کو آڑے ہاتھوں لیا. ٹھیک ہے, مرزا نے اپنے دوست کو آڑے ہاتھوں لیا, یعنی اسے سختی سے پیش آیا اپنے دوست سے, یعنی اس کو بہت برا بھلا کہا کہ کوئی بات ان کی ناپسند گزری تو کیا ہوا, یعنی ان کو پسند نہیں آئی ان کی بات, تو مرزا نے فوراً کیا کیا کہ اپنے دوست کو آڑے ہاتھوں لیا, سختی سے پیش آیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے گھر جانا. گھر جانا سے کیا مراد ہے؟ رنج میں ہونا, پریشانی میں مبتلا ہو جانا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا لکھیں گے؟ آپ یہ لکھ سکتے ہیں, جملے تو کئی بن سکتے ہیں, لیکن آپ جو مثال کے طور پر مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی یا ہر ایک شخص مہنگائی کی وجہ سے ہر ایک بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مہنگائی کی وجہ سے ہر ایک بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں تک ہم اس سبق کو ختم کرتے ہیں. یہیں پر اس کو اب آپ ایسا کریں کہ جو آپ نے لکھ لیا ہے وہ یہ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں, اس میں کوئی املا کی غلطی تو نہیں ہے, کوئی ایسی تو نہیں کہ لکھائی آپ کی جو سی ہے وہ پڑھی نہ جا رہی ہو. صاف ستھرے طریقے سے اس کو کریں. بعض بچوں کی لکھائی ایسے ہوتی ہے جیسے موتی جڑے ہوئے ہیں, اتنے پیارے زبردست طریقے سے لکھا ہوتا ہے, اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. بعض بچے کیونکہ وہ بال پوائنٹ استعمال کرتے ہیں, پوائنٹر یوز کرتے ہیں, یا وہ کچی پینسل جسے ڈرائنگ پینسل کہتے ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے فائدہ کیا ہونا, الٹا نقصان ہی ہوتا ہے. ان کی لکھائی ہوتی نہیں ہے, ان کی لکھائی بنتی نہیں ہے. کیوں کہ وہ جب تک وہ انک پین سے نہیں لکھیں گے تو وہ ان کی لکھائی اچھی نہیں آ سکتی. انک پین سے لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رائٹنگ بڑی تیزی میں, ان کی رائٹنگ پاور بڑھ جاتی ہے, ان کی رائٹنگ جو سی ہے نا بڑی تیز سے وہ لکھنے لگتے ہیں, وہ بڑا اچھا لکھتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ جو پینسل ہے یا بال پوائنٹ ہے یا یہ جو مختلف رنگوں کے جو پوائنٹر چلے ہوئے ہیں ان سے گریز کریں. آپ انک پین یوز کریں, اور ایک پین جو سا ہے وہ پھر ایک لمبی مدت چلتا ہے, تو آپ کے ہاتھ پہ وہ سیٹ بھی ہو جاتا ہے. امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور اچھے سے نوٹس بنائیں گے, اپنی اسائنمنٹس تیار کریں گے, اور اپنے امتحان جو آپ کے قریب آ گیا ہے آپ کا امتحان, اس کی تیاری کریں تاکہ آپ کے نمبر اچھے آ جائیں. آج ہم اسی پر اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ اچھے سے تیاری کریں اور آپ کے مارکس اچھے آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اللہ حافظ.